الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم هي بالإنسان في مجالك الكثيرة كثيرا 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 والشيء غير المحل ظلم ومن يجب فيه یاد جانے کرانے پڑتی مولوی کو بھی مولوی ہمارے پاس رہنے والا مولوی ہے اچھا آتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. دوسرے بھائیو حضرات علماء ہیں، آپ کے سامنے کیا بات کرنا. آپ تو خود سمجھے ہوئے ہو اللہ نے علم جیسی دولت دی ہے اور پھر اللہ نے علم کی دولت کا وہ صلاح ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جنہیں اللہ نے علم دیا ہے وہ اور جو جنہیں علم نہیں ملا تو برابر نہیں ہو سکتے. چاہے دنیا بھر کی چیز ملے، حکومت ملے، بادشاہت ملے، وزارت ملے، دنیا بھر کی ہر چیز مل جائے لیکن علم نہ ملے تو وہ اور جنہیں علم دیا گیا جو برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی بتایا کہ علم انہیں کو دیا جاتا ہے جن کے درجات کو اللہ کو بلند کرنا ہے. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ایمان والوں میں تو سب شامل ہیں لیکن علماء کی شان الگ بتائی. علم ہماری بہت بڑی نعمت ہے اور ہم انہیں لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دنیا میں درجات ان کے بلند کرنے ہوتے ہیں.
لیکن جنہیں علم دیا جاتا ہے ان کی زندگی اور ان کا مرتبہ اور دنیا میں انہیں کیسے رہنا چاہیے وہ بھی قرآن نے بتایا. امن و قانت آناء اللیل. علماء کی راتیں کہاں گزرنی چاہیے؟ ساجدا وقائما یحذر الآخرہ. اور علماء کو ہمیشہ آخرت کے بارے میں ڈرنا چاہیے. من وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی. اس کے بعد اللہ کی رحمت کی امید بھی کرنی چاہیے. آخرت کے بارے میں اتنا نہ ڈرے کہ نا امید ہو کر دنیا سے مرے. ویسے جیسے آخرت کو سامنے رکھ کر ڈر کر زندگی گزارے وہاں، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کا حق تو کون ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے انہیں اللہ کی رحمت سے امید کرنی چاہیے. وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ. اس کے بعد تو قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے دنیا میں بلند درجات و مرتبے دینے کے لیے. اس کے لیے ہمیں دنیا کمینہ کے پیچھے تھکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے سامنے اس بات کی حقیقت رکھی ہے. جب فتوحات کا دور آیا، زمانہ آیا اور بیت المال میں خوب مال آنے لگا، تو حضرت عمر فاروق کا یہ دستور تھا کہ شام رات ہونے سے پہلے بیت المال کو صاف کر دیتے تھے. مال آنے کے بعد تیری سے بیت المال دے دیتے، تقسیم کر دیتے. تو ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ انصار شورا میں سے تھے. حضور نے بھی مجھے نشے میں شورا بنائی تھی باقاعدہ، جو امت کے تقاضوں کو سوچنے کے لیے ہوتی تھی، دین کے تقاضے سوچنے کے لیے. عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ملاقات کی اور ایک بات رکھی کہ آج جو بیت المال کو بالکل صاف کر دیتے ہیں اور تقاضے ہوتے ہیں، تو کچھ بیت المال میں اگر رکھیں تو اچھا ہے. خیال رکھو جو ہے تارو خیال تو اللہ راکت سے ہے، تو اللہ میں خیال رکھو جو ہے ہیں. ہاں تو صحابہ تو دیکھے والے نمونہ ہے. صحابہ کے دور میں ہر کچھ جو پیش ہمیں آتا ہے وہ سب آیا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہوتا ہوں اس سے جانے گئے. اور قبل ایمان زبان پر شیطان بولتا ہے. تیری زبان پر شیطان بولتا ہے. ہمیں تو تقویٰ دیا گیا ہے، ہمارے پاس تقویٰ ہے. ہماری ضرورتیں جو آئیں گی ان ضرورتوں کو تو اللہ ہمارے تقوی کی بنیاد پر پوری کرے گا. ہمیں دنیا جمع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے حضرت عمر فاروق تو صحابہ میں خلفاء راشدین میں تھے. اللہ کے نبی نے امت کو قیامت تک اس کی تعلیم، اس کی تلقین فرمائی ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین. اور انہیں مہدی قرار دیا ہے، ہدایت یافتہ حضور نے قرار دیا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے
امت اور امت کے علماء کو یہ بات سمجھائی کہ تمہیں تقویٰ بنانے کی ضرورت ہے. تم اپنی زندگی کی بنیاد تقویٰ پر لاؤ. اس تقوی کے ذریعے خدا تمہاری چھوٹی بڑی ہر ضرورت کو پوری کرے گا. اور ہمیں تو تعلیم کے دوران میں تعلیم شروع کرنے کے وقت میں پہلے دن سے خدا نے اس کی تعلیم دیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس قرآن پاک سے صحیح رہبری ان کو ملے گی ان کے بعد تقویٰ ہوگا، ورنہ دنیا والوں کے پیچھے پڑیں گے. ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ کی جو ہے یہ تقوی والوں کے لیے رہبری ملے گی. اس کے معنی علم دین کو حاصل کرنے والوں کو تقوی پہلے حاصل کرنا چاہیے. ہم اسی کے سے غافل ہیں. تقوی کی زندگی حاصل کرنے کی محنت نہیں کرتے پڑھنے کے زمانے میں. پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں انگریزی ہو جو وہ ضروری ہے. کچھ بھی کر ضروری نہیں ہے، تقوی ضروری ہے. حضرت مسجد تو انگریز کا زبان بولنے میں بھی خوش ہوتے تھے. دشمن کی زبان بولتا ہے. ہاں، اور انگریز کی ہر چیز کے آپ کے کرتے تھے. جہاں تک اندر کی ملفوظات نے جگہ دیکھا حضرت وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے موقع پر کوئی مضمون دیا تھا کسی نے، اس پر حضرت نے بات کہی ہے کہ آج کل علماء بھی اس بات سے غافل ہیں کہ یہ گھڑی بھائی ہاتھ پہ پہنتے ہیں. حالانکہ گھڑی تو اللہ کی نعمت ہے تو اسے تو دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے. انگریز نے تو یہ تو دنیا میں چالو کیا ہے. تو حضرت فرمایا کہ گھڑی کو بائیں ہاتھ میں پہننا یہ انگریز کی تابع داری ہے. حضرت فرماتے تھے انگریز اتنا چالاک اور اتنا خبیث ہے کہ فرماتے تھے کہ اگر دریا میں بھی سمندر میں بھی دو مچھلیاں لڑے تو سمجھو کہ انگریز کی اس میں خوشی ہے. آگے ہی ہے. انگریز جب ہندوستان میں آیا تو اس نے ہندوستان میں مسلمانوں میں کتنے فرقے بنا دیے. یہ اور میرے دوستوں یہ مزارات پر کی بدعتیں شروع ہوئی ہیں. یہ انگریز کی بہت بڑی مکاری ہے. اس نے اپنے دور میں اس بات کی بہت بڑی ایک تنظیم چلائی تھی. ہمارے استاد تھے تو ہمارا کہتے تھے ہمارے ضلع میں گھوڑا پی رہے ہیں. گھوڑا پی تو ایک مرتبہ انگریز بھر سے گزرا. اس نے دیکھا کہ یار گھوڑا پی رہے ہے. یہاں پہ میرا گھوڑا مر گیا تو میں نے ایسا بند کیا تھا. یہاں تک جہالت میں انگریز کے دور کے اس کے جتنے ملازم اکثر و بیشتر یہی ہماری ملک کی قومیں جو بہادر قومیں ہیں، یہ میاں بائی ملک اور جتنے ہیں یہ لڑاکو اور بہت بہادر قومیں ہیں. اور اکثر اس کے یہاں پولیس میں اور تمام اسے ملازمت میں اکثر یہی ہوتے تھے. اور اس نے ان کو جاہلی رکھا تین سے. اس کی بہت بڑی چالکی تھی.
تو میرے بھائی میرا عزیزو، قرآن میں ہمیں جو تلقین کی گئی ہے ہدی للمتقین، پھر قرآن میں متقیوں کی تعارف کرا متقی کون ہے اور تقوی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، تقوی کب حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن میں پہلی بات کہی الذین یؤمنون بالغیب، محنت کر کے دل میں ایمان بالغیب کو پیدا کرنا، جس کو حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھے آنکھوں دیکھی کا انکار کرو اور اللہ کی خبروں پر یقین کرو، اس کا نام ایمان۔ آج ہم آنکھوں دیکھی بھی کر رہے ہیں، ہمیں زندگی کے انجام اسی پر ہے۔ کوئی انگلش سیکھنے کے لیے چکروں میں ہے، کوئی ہنر سیکھنے کے چکر میں ہے، اور کیوں کہ بھائی ہماری تنخواہ کیا ہوتی ہے، تو کچھ سیکھنے تو ہماری نکاح اللہ پر نہیں ہے، غرض تو اللہ ہے۔ ایمان بالغیب، اللہ کی ربوبیت پر یقین لانا، غرض تو اسی کو کہتے ہیں جو انسان کی چھوٹی سے چھوٹی حاجت اور بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کرنے والا۔ اور اللہ نے اپنے ربوبیت کو سمجھانے کے لیے پہلے دن سے ہمیں سمجھایا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے وقت میں اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کو آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، دانت نہیں دیے۔ باقی دنیا میں آنے کے بعد جن چیزوں کو تو ضرورت ہے، ہاں آنکھوں کی ضرورت ہے تاکہ ایک اپنی ماں کو پہچانے، زبان کی ضرورت ہے، مردوں کی ضرورت ہے، تو اللہ نے دیا ہے۔ زبان سے جب اسے ماں کے دودھ کا ذائقہ معلوم ہوگا تو پھر وہ پیے گا، اور ماں کے پستانوں کو دبا کر چوسنے کے لیے اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں ہی مسوڑے دیے، مسوڑے سخت ہے تاکہ مسوڑوں کے ذریعے ماں کی پستان کو دبا کر چوسے، اس کی ضرورت ہے۔ ہاتھ پیر دیے، ماں کے پیٹ سے پیر دیے، کیوں کہ جو کھائے گا اسے ہضم کرنے کے لیے ہاتھ پیر بجانے کی ضرورت پڑے گی اس کو۔ آپ دیکھیے بچوں کو، کہ بچے کو اس کی ماں تھوڑی دے کے زمین پہ رکھے گی تو ذرا دیر سے خاموش نہیں رہے گا، چالو ہے۔ اور کھانا ہضم ہونے کے بعد اللہ نے رونا سکھایا تاکہ ماں اس کو دودھ پلاوے بچپنے سے۔ ہم کو تو اللہ نے بچپنے سے سمجھایا ہے مولویوں کو کہ تیرے مسائل کا حل رونا ہے، رونا صرف اللہ کے سامنے۔ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو صحابہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان، پہلے ہم نے ایمان سیکھا، ایمان بالغیب، اللہ کی قدرت اور اللہ کا رب ہونا، اللہ کے خالق اور مالک ہونا، اللہ کو اس کی ذات و صفات کے اعتبار سے پہچانا، ایمان۔ ثم تعلمنا قرآن، ہم نے ایمان سیکھ کر قرآن کو پاک کو جب پڑھا اور سیکھا تو قرآن پاک کی ہر آیت نے ہماری ایمان میں ترقی ہونا شروع ہو گئی، فزدنا ایمانا۔ ہاں، حضرت فاروق نے حضرت رحمان بن عوف سے کہا ہمارے پاس تقویٰ ہے، اور تقوی پر اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔
ہمارے جتنے اکابر بزرگان دین ہیں ہمارے، حضرت ندوی، حضرت تھانوی، حضرت گنگوہی، حضرت دانوتی، جتنے ہمارے بڑے بڑے علماء ہمارے یہاں حضرات ہیں، ان کے پاس تقوی ہی کچھ نہیں تھا، اور اسی تقوی کی بنیاد پر انگریز کے بچوں کو یہاں سے بھگایا ہے۔ اور اسی تقوی کو لے کے دنیا میں چلے، اور اسی تقوی کی بنیاد پر دنیا کی ہر چیز ان کے قدموں میں تھی۔ اور ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ یہی تھا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر مشکل سے راستہ اللہ نکالیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزے دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور انہوں نے ان کے پاس توکل علی الاسباب نہیں تھا، ان کے پاس توکل اللہ تھا۔ ہماری بدقسمتی سے ماحول ایسا ہمارا پاس ہے جو ماحول ہمیں ہر وقت اسباب پر بھروسہ سکھاتا ہے، اسباب پر بھروسہ۔ تبلیغ کی محنت یہی سیکھنا ہے علماء کو، تقویٰ، اللہ پر نظر، اسباب والوں پر نظر نہیں، مستقبل اسباب پر نظر نہیں۔ ہمارا علم ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اسباب پر نظر نہ رکھو، مستقبل اسباب پر نظر رکھو، اور اس کا یقین دل میں لاؤ، اور پھر چلو دنیا میں۔ اور جو صاف بات ہے جو ایک عالم دین مستقبل اسباب پر یقین توقع اور بھروسہ رکھ کر چلے گا تو اس دنیا کے جتنے اسباب والے ان کو تعجب ہوگا کیا پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہ دنیا کے اسباب والے اس عالم دین کے سامنے اپنا سننے کے گئے گے۔ چاہے وہ اسباب کوئی بھی ہو، مال پیسے، کوڑیاں، ٹھیکرے، جائیدادیں، جاگیریں، حکومتیں، جو بھی ان کے پاس ہیں۔ بھائی بزرگ کے بارے میں واقعہ آتا ہے نا، شاید عالمگیر کسی بادشاہ کو علماء سے اور سراغ سے محبت کی، تو ان کی ملاقات کے لیے جہاں بھی جاتے تھے وہ ان کی ملاقات کرتے تھے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ہر ایک اللہ کے عالم، ایک اللہ کے بندے رہتے ہیں، تو اپنے لوگوں سے کل ان سے ملاقات کے لیے جانا چاہیے۔ تو صاحب کچھ بزرگ تھے، انہیں فکر ہو گیا کہ بادشاہ کی سواری جا رہی، یہاں آنے کا سوچ رہے ہو۔ تو انہوں نے اپنے دروازے پر اپنے خادم سے کہا یہاں درجہ بیٹی بانے مت دینا۔ تو بادشاہ سلامت دیندار تو تھے، وہ دینداروں سے محبت کرتے تھے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ والوں کے دروازے پر کوئی ہوتا نہیں ہے، دربار ان کے پاس نہیں ہوتا۔ جب آیا تو دیکھا گیا دروازے پہ دربار کھڑا ہے، تو اندر سوچنا کہ یہ کیسے اللہ والے، ان کے دروازے پہ دربار ہے۔ تو اللہ والے اندر کچھ کے لیے سمجھ کے یہ بادشاہ یوں سوچ رہا ہے، تو اندر سے کہا ہاں دربان ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، لیکن دنیا ہمارے خانقاہ میں نہ گھس جائے اس لیے ہم نے دربان کھڑا کیا ہے۔ تو بات سمجھ گئے تو ہاں اس میں بھائی میرے عزیز ہو
پہلی بات تو ہمارے دل کا یقین کا درست کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ دنیا کے اسباب پر نگاہ رکھ کر چلنے کے بجائے ہم مسبب الاسباب پر نگاہ رکھ کر چلنے والے بنے، اور ہمارے بڑوں کی یہی بنیاد تھی۔ دارالعلوم کی بنیاد رکھنے والے جو ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے دارالعلوم جیسی درسگاہ کو شروع کیا ہے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھانے سے۔ اللہ بنے گا ابھی جو ہمارے جو میسر اس پر چلیں گے، باقی ہماری ضرورت اللہ پوری کرے گا۔ حضرت ماں یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر سے سب پڑھانے کے لیے چھٹے والی مجمع آتے تھے۔ ہمارے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ دارالعلوم میں یہ ہمیشہ سے معمول ہے کہ یہ طلبہ جو ہیں سبق کے وقت میں استاد کے گھر جا کر ان کے ساتھ آتے تھے۔ استاد کی آگے چلتے تھے، طلبہ پیچھے چلتے تھے، پھر درسگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ ہاں، آج سے 40-50 سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، ابھی تو پتہ نہیں کیا حال ہے۔ یعقوب صاحب اپنے گھر سے اپنے طلبا کے ساتھ چھٹے والی مسجد میں تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں شخص آیا، کچھ پہلی حضرت کو حجی میں دینا چاہیے، تو حضرت نے انکار کیا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ طلبا دیکھ رہے تھے سب، لیکن یہ چلتا ہی رہا، اور حضرت جب گھر دینے کے لیے چھٹے والی مسجد تشریف لے گئے تو اس نے حضرت کی جوتیں جو دیکھی تھی، کہتے کہ جوتیاں کون سی ہے، تو وہ خیریت ہے کہ جوتوں پر رکھ کر چلا گیا۔ حضرت طرف سے فارغ ہوئے، واپس تشریف لے جانے لگے، جب اپنے جوتیوں کے قریب آئے تو دیکھا تو تھیلی پڑی ہوئی ہے، تو حضرت نے طلبا کو آواز ادھر دیکھو کیا ہے، تو وہ تھیلی ہے کہ اللہ تعالیٰ شان جو دنیا کو ٹھوکر دیتے ہیں نا، تو وہ دنیا کو اللہ ان کی جوتوں میں ڈالتا ہے۔ ایمان و یقین، حدیث قدسی میں اللہ یہ کہہ رہا میں اندر نے اپنی بھی کہ میرے بندے کی جو مجھ سے گمان ہوگا میں ایسے ہی معاملہ کروں گا۔ صادق یقین اللہ کی ذات پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ شان ہو اسے دنیا کے حوالے نہیں کرے گا، بلکہ دنیا کو اللہ کے کے حوالے کرے گا۔ کوئی تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے دنیا خلقت لکم، لیکن خلقت لکم کب ہے؟ دوسرے جی میں فرمان وانتم خلقتم الی آخرہ، تمہیں تو آخرت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تم آخرت کو سامنے کے چلو گے تو دنیا تمہارے قدم میں ڈالی جائے گی، دنیا تمہارے لیے ہے۔ ایک باپ کہتا ہے نا بیٹا دھیان کے پڑھ، محنت کر، آپ تو بڑی تارا جو بات ہے، جیسے تارا جو بات کہتے ہیں تو احمد کیوں پریشان تھا ایک تو اللہ یہ کہہ رہا اپنے بندوں کو کہ دنیا کے پیچھے کیا پڑے ہو، دنیا کو تو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم کو ہم نے ہمارے لیے پیدا کیا، تم ہماری اطاعت میں بندگی میں ہمارے دین کے تقاضوں کو پورا کرو، کیا تمہاری لیے، اور ایسا ہی ہے۔ اللہ والوں کی کوئی دنیا ہے، گاڑیاں مالداروں کے پاس ہے، میں استعمال یہ کرتے ہیں،
کون رہتے ہیں؟ اللہ والے. ایک بتا حضرت قاری صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے سفر میں تھے تو سورت میں بھی ان کا کوئی یہ تھا پروگرام. تو سورت کے 5-6 مالدار اپنی گاڑیوں کے ساتھ پیچھے چلتے تھے کہ ہماری گاڑی میں حضرت بیٹھے ہیں. حضرت ایک گاڑی بیٹھے پاس میں تھوڑی بیٹھیں گے. اور حضرت کے خاطر سے ایک گاڑی رہیں گے. اقبال کے شعر سبق پر پھر صداقت کا آگے بولو عدالت کا امامت کا. یہ سبق پڑھنے کی ضرورت ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا. یہ امت بزدل بن کے دنیا میں زندگی گزار رہی ہے. اور دور صحابہ میں حضرت زرار ایک صحابی تھے، وہ اکیلے وہ کہتے یہ تمام دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا قابل ہوں. اور حضرت زرار دشمن کے مقابلے میں جاتے تھے نا تو زرا نہیں پہنتے تھے بلکہ کرتا بھی نہیں پہنتے تھے اور دشمن کے بیچ میں گھستے تھے. تاریخ کی کتابوں میں ان کی بہن بھی ان کے ساتھ ایک اس میں، اور ان کی بہن کو پتا چلا کہ میرے بھائی کو دشمن نے پکڑ لیا ہے. تو ان کی بہن جو ہے وہ اپنے اوپر اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر اور وہ کپڑا لپیٹ کر دشمن کے لشکر میں گھس گئی جا کر اور اپنے بھائی کو دشمن کے پاس سے چھڑا کر لائی. شجاعت ہم میں تو اتنی شجاعت نہیں کہ بغیر تنخواہ کے جب 1 مہینہ تنخواہ میں تو چلے گا. مدرسہ بدلنے کے چکر پڑ جائیں گے. اتنی شجاعت ہے کہ بیچ سے ہم نے صاف بات کہہ رہے کہ اپنے تو یہیں رہنے کا ہے، کھانے کو کھلانے والا اللہ ہے، نہیں ملے گا تو بھوکے رہیں گے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا. دیا جائے گا تو اس سے امامت تو اس سے ملتی ہے. یقین محکم، عمل پیغم، محبت فاتح عالم، یہ ہماری صفات ہیں. یقین محکم، یقین اللہ کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر یقین. اللہ کا وعدہ ہے، ایمان کا خدا سربندی دے گا تو دے گا. جتنے وعدے قرآن میں سچ ہے. یقین محکم، عمل پیغم، زندگی ہماری ہونی چاہیے. چکرے کی باتیں کرنا تو آسان ہے لیکن چکرے کو زندگی میں لانے ایک محنت چاہتا ہے. اور تقوی کے حاصل کرنے کی بہت آسان شکل سنتوں کی پیروی ہے. ہاں بزرگ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جو تعبیر ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ سلوک اصل تو سنت کی پیروی ہے. سلوک یہ ہے اور اس سے ہمارے ہم اور ہماری جماعت بہت قابل ہے. ایک عالم دین کی اولاد اس کو سنت کا پتہ نہیں ہے، گھر میں سنتوں کے نہیں ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ. افواہ یہاں پہ جاتی ہے.
وہی مدرسہ گھر کا جو ماحول ہوگا بچہ وہی بنے گا. ہمارے مدرسوں کا جو ماحول بنے گا وہی بچے بنیں گے. ہمارے محلے کا جو ماحول بنے گا ہماری اولاد اسی بن جائے گی. حضرت معاہدہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ماحول کا اثر ایسا ہے جیسے موسم. اور موسم میں تین چیزیں ہیں. موسم کسی کی پرواہ نہیں کرتی, کسی کا احترام نہیں کرتی اور کسی کو چھوڑتی نہیں. سردی کا موسم آئے گا حضرت شیخ الحدیث صاحب کو بھی اوڑھنی پڑے گی. یعنی کہ شیخ ہے میں نہیں جاتی نا کوئی بات. اور جو دعوے دار ہے نا سپر پاور کے اس کو بھی نہیں چھوڑے گی. چھوڑے گی نہیں چھوڑے گی. اور گھر بند کر دو یا کھلے رکھو گھر میں گھسے گی بغیر کہے. اگر ہمارے محلے میں بے دینی کا ماحول ہے, نماز کے چھوڑنے کا ماحول ہے, تو وہ ماحول ہمارے گھروں کو بھی نہیں چھوڑے گا. ہم پر ہمارے ماحول کا کم سے کم اتنا تو اثر ہے کہ ہم میں سے بہتوں کی جماعت جاتی ہے. اور بہت سو کی مسجد کی نماز جاتی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, ابن مسعود نے جو کہا ہے نا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھا کرو, اس لیے کہ تمہارے نبی کی سنت ہے. اگر تم اس سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہمارے مدرسوں میں سپروائزر رکھنا پڑتا ہے نماز کے لیے. ہم جب ہم میں پڑھتے تھے تو ہمارے جو ناظم صاحب جو ہیں اس سیڑھی سے چڑھتے تھے نا, تو ہم ہمارے کمروں سے نکل کے دوسری سیڑھی سے اترتے تھے نماز کے لیے. اسی میں گھر میں رہتی تو پہلی بات تو اس یقین کو بنانا ہے. اور حضرت فرماتے تھے دل میں یقین کے اتارنے کے یہ 4 راستے ہیں. آج قرآن بھی کہہ رہا ہے الَّذَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. آگے اور بہت ہے لیکن ان 2 کو بتایا جعلناه سميعا بصيرا. پھر آگے کہا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ 2 راستے یہ ایسے استعمال ہوں کہ آدمی وہی بنے گا. سمیعاً بصیرا. 24 گھنٹے ہمارے کام دنیا اسی بکواس کو سنتے رہتے ہیں. اللہ معاف کرے ہماری آپس کی مسجدوں میں یہی باتیں آخرت, اللہ کی قدرت, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اس کے تذکرے ہماری اپنی مسجدوں سے نکلتے ہیں. حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان آنکھوں سے ایمان کی نگاہ سے دیکھنا سیکھو تاکہ ایمان اندر بنے. شاکر اور کافر کا بتا اس پر ہے, آنکھ اور کان پر. حضرت علیہ السلام کہتے تھے کہ دل اندر ہے, ایمان کی جگہ دل ہے اور دل تو اندر ہے, اس کی آنکھ کان کچھ نہیں ہے.
کہاں سے یقین اٹھے گا؟ تو پھر حضرت فرمایا یہ 4 راستے ہیں. آنکھ دیکھتی ہے تو آنکھ جس ایسے سے دیکھے گی زبان وہی بولے گی. آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، پھر بات اندر اترتی ہے. آج ہم سب سوچے کہ ہمارے 4 راستے کہاں استعمال ہو رہے ہیں. اور امت کے 4 راستے استعمال کہاں ہو رہے ہیں؟ وہی بن رہا ہے. اور جو دل اللہ ان میں جیسے درم ہوا اذا صلوحت جسد کلو واذا فسدت فسدت کل شيء على غير القلب. حضور نے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقه العمل. ایمان کی جگہ تو دل ہے، اور جب ایمان اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوگا. کیا ظاہر ہوگا؟ صدقہ العمل. دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، آخرت کی رغبت زندگی میں آئے گی، اللہ کی بڑائی اور عظمت زندگی میں آئے گی. انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کرنے کے مطابق گزرے گی. یہ تھرمامیٹر ہے. وصدقہ العمل جو ہے یہ ہم سب کے لیے تھرمامیٹر ہے. اس تھرمامیٹر سے دیکھ لو تمہارے ایمان کا کیا حال ہے. وصدقہ العمل، عمل سمجھائے گا تمہیں تمہارا ایمان سے تمہارے ایمان کی کیا حیثیت ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو. اب یہ مقیاس اور تھرمامیٹر سے اپنی نماز کو دیکھو کیا ہمارا حال ہے. حضور نے صحابہ کو سب سے پہلے ایمان پر کی محنت ڈالا. ایمان اس کی دعوت دو. 360 بتوں کے مقابلے جہاں سے تمہیں نظر آ رہا ہے ہونا، اس کا انکار کرو اور ایک اللہ کا اقرار کرو. اسی کی دعوت دو. مکی زندگی میں بیت اللہ میں صحابہ کو روکا گیا تو دائے رقم میں حضور نے ایمان کے حلقے شروع کرنا ہے. مکی زندگی میں ہر مسلمان ایمان کے حلقوں میں بیٹھتا تھا اور ایمان کو بولتا تھا، ایمانی کو سنتا تھا اور ایمان کی دعوت دیتا تھا. مکی قرآن کو دیکھیے، مکی قرآن پورا ایمانیات کا ہے، احکام نہیں ہے. مکی قرآن میں ایک نماز آئی ہے مکہ میں، باقی تمام احکام مدینہ میں آئے. مکہ میں ایمان کے حلقے تھے، قرآن کے حلقے تھے، اور قرآن اتارا گیا مکے میں ایمانیات والا، مغیبات کا، جنت جہنم، اللہ کی قدرت، اللہ کا اگلی امتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ان کے اعمال پر. ہاں، اور ان لوگوں نے صبر کیا تو خدا کے کیا کیا مدد آئیں. یہ پورا قرآن مکہ میں اترا ہے، اور اس قرآن پاک کو گھنٹوں صحابہ نے سنا ہے. اسی کو سنا، اسی کو بولا، اور ایک تو فضا میں بولا جس فضا میں 360 بتوں کے بول تھے مکہ میں. ان کے مقابلے یہی بولا اللہ کا، ایک اللہ ہی کرتا ہے. اور حضرت بلال کو ایک اللہ کرتا ہے یہ بول سے مکہ والوں کی مار پٹائی نہیں روک سکی. اللہ بلال کے زبان کا بولے احد احد، ایک ہی اللہ ہے، وہی کرتا ہے. 300 جتنے ہیں تمہارے ان سے کچھ نہیں ہوگا. اونٹ کو دھمکا دے مان رہا ہے کہ احد ہوں، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. احد احد. صحابہ کا ایمان پکایا گیا حالات کے ذریعے. حضرت بام عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدنی زندگی میں 10 سال جو گزرے حضور کے، حضور نے
مدنی زندگی میں صحابہ سے دنیا کے اسباب جو ان کے پاس تھے وہ تقریباً 150 مرتبہ چھڑایا. 150 اسباب کروائے انہوں نے اسباب میں. کیا ان کے پاس دیجیے ان اسباب کو چھوڑا اور ایک اللہ کی بنیاد پر. حضرت اس وقت کرتے تھے آج کے مسلمان کا یقین پتھروں پر نہیں ہے, بتوں پر نہیں ہے, بتوں کے پاس تو کوئی نہیں جائے گا, لیکن ہاں آج کے مسلمان نے اسباب کو ارباب بنایا ہے. اسباب ارباب نہیں ہے وہ, لیکن جس نے دنیا میں اپنے آپ کو لگا کر دنیا کا یقین اس کے دل میں آیا, اسباب کا یقین. یہ مسلمان بولتا ہے, اچھے خاصے لوگ دیکھیں کہیں کریے نہیں تو ہوں تشے. آدمی اپنے بچوں کو جو کرتا ہے کہ کیا بھوکے مری. اسباب کا انکار نہیں ہے, لیکن اسباب کو ارباب بنانا. ہماری زبان کے بول اپنی اولاد کو, ہماری یہ بول ہماری زبان کے بولتے ایمان ہے کہ بیٹا تو دنیا میں جتنے کچھ بھی کرے گا پالنے والا تو اللہ ہی ہے, رب تو وہی ہے. یہ اسباب کے امکان کے بھی اللہ دیکھنا چاہتا تجھے کہ دکان کے پیچھے پڑتا ہے کہ میرے احکام پورے کرتا ہے, نماز چھوڑ کے دکان پہ بیٹھا رہتا ہے کہ دکان کو چھوڑ کے میری طرف آتا ہے. میرے بھائیوں, تبلیغ کی محنت کے ذریعے ہم کو بھی ہے کہ ہمارے سامنے جو فرما علماء کو اللہ کے راہ میں نکالو, وہ یہی ہے کہ بھئی یہی ایمان پر محنت کریں, ان کا یقین و ایمان بنے, ان کی نمازیں جاندار بن جائیں اور ان کی نگاہ مسبب الاسباب پر آ جائے اور یہ زندگی گزاریں اور امت کو اسی بنیاد پر لے کر چلیں. علماء تو مقتدی قوم ہیں, علماء مقتدی ہیں اور پوری امت مقتدی ہے. ان کا جو یقین ہوگا, ان کی جو زندگی وہ امت میں منتقل ہوگی. علماء کی زندگی کا اثر پوری امت پہ پڑے گا. مقتدی ہے اور امت کا اثر ان پر نہیں پڑے گا. مسجد میں امام صاحب کون ہوتے ہیں؟ چودھری صاحب. تم بولو نا, مولوی صاحب. نماز میں اگر کسی مقتدی کی سے ایسا عمل ہوا جس سے سجدے سے واجب ہوتا ہے تو اس پر سجدے سے واجب ہوگا نہیں ہوگا. مقتدی کی ایک نماز کا اثر امام کے اوپر نہیں پڑے گا, لیکن امام صاحب سے ہو جائے تو سجدے سے پوری جماعت کی جماعت پر ہوگا. ذرا ایک سوچو, ایمرجنسی کیوں بتا گئے؟ آپ عالم دین ہیں, آپ اذان ہونے کے بعد آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, امت کے لیے آپ کی زندگی نمونہ ہے. کیا بات ہے؟ مولسا بھی بیسی جیسے منہ بیسی کیوں ہوتا ہے؟ یوں کہتے ہیں ایک عالم دین تجارت میں جھوٹ بولے مناسب نہیں ہے. ایک عالم دین دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں پسے پہ کیوں نہیں ہے. ایک عالم دین اس کے گھر میں اس کی زندگی کے بارے میں لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. عالم دین ہے, مقتدی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو مقتدی سمجھ کر, ڈرائیور ہے نا وہ تو ڈرائیونگ تو سب میں سے چلتا ہے کہ میرے پیچھے جتنے بھی ہیں وہ سوئے کوئی مدد مجھے نہیں سونا چاہیے, میں ڈرائیور ہوں. کیوں وہ سوتے ہیں کوئی حیرت نہیں, میں سوؤں گا تو سچی مصیبت میں آ جائے گی. اس حضرت نے علماء سے سال مانگا, یہ سال اللہ کے راہ میں نکلا اسباب کو چھوڑ کر اور اسباب کے خلاف. نفر فی سبیل اللہ جو ہے نا وہ
تفقہ فی الدین کے لیے ہے. نکالو ضروری تھوڑی سے ایسا نہیں ہے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ بسم اللہ سب کے لیے ہے. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ہر فرقے سے ہر جماعت سے ایک جماعت اللہ کے راہ میں نفر بسم اللہ کا اختیار کیوں لے تفقہ فی الدین تاکہ دین کی سمجھ پیدا کرے. آج ہمارے اور میں دین کی سمجھ نہیں ہے. ہم دیتے ہیں لوگ بائیں ہاتھ میں دیتے تو ہم کو بھی اس کا دھیان نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ سے دے رہا ہے. ہمارے بچے ہمارے سامنے بائیں ہاتھ میں چپل پکڑ کے جاتے لیکن ہم ان کو نہیں کہتے بھائی چپل بائیں جانے آتی تو پکڑ بائیں میں پکڑو. اس کا دھیان نہیں ہے. تفقہ فی الدین نہیں ہے. تفقہ فی الدین علماء کہتے ہیں تفقہ فی الدین کے معنی ہے الاہم فالاہم کا امتیاز آدمی کو آ جائے. ایک ہی وقت میں خدا کی طرف سے چند احکام ہے لیکن احکام کو کس کو مقدم کرنا کس کو مؤخر کرنا اس کی سمجھ اللہ کیسے کو دے دے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے زمانے میں مغل بادشاہوں کی حکومت میں سنت چھوڑ کے آداب عرض یہ زندہ ہو گیا. آداب عرض السلام علیکم آداب عرض. بادشاہوں کے پاس جب ان کے لوگ جاتے تھے تو وہاں آداب عرض کہا کرتے تھے السلام علیکم نہیں آداب عرض. اور وہ ان کو عوام میں چل رہی بات. تو شاہ صاحب نے دیکھا یہ تو اللہ کے نبی ایک سنت سلام دنیا میں مردہ ہو رہی ہے. تو حضرت مدرسے میں گئے اپنے طلبا میں جمع کیا اور طلبا میں جمع کرنے کے بعد بھائی دیکھو 15 دن کے لیے تمہارا ایک طرف ہے وہ جو ہے تمہیں یاد کرنا ہے. 15 دن تک تمہیں دلی کی گلیوں میں جانا ہے اور وہاں جا کر مسلمان کو السلام علیکم یہی کہنا ہے. یہ تمہارا سبق. تو طلبا پورے دلی میں پھیل گئے السلام علیکم السلام علیکم یہاں تک کہ عوام کی زبان پر السلام علیکم آ گیا. یہ تفقہ بھی ہیں کہ مدرسہ بھی تعلیم پکڑ سے ہے یا امت کا ایمان بگڑ رہا ہے. امت نماز چھوڑے ہوئے ہے. امت کے معاملات اور معاشرت کا دیوارہ نکلا ہوا ہے. اور ہمارا فارغ وقت اس کے لیے نہیں ہے. ہمارا حال یہ ہے ہم لوگ اپنے دیہات میں جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے دیہات میں کتنے بے نمازی ہیں. ان کون فدا کرے گا. اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بیماری ان میں ہے تو یہ بیماری ہمارے پاس نہیں آئے گی. ہماری زندگی تو اس چیز سے متاثر جیسے میں نے کہا ہماری جماعتیں جا رہی ہیں. اذان ہونے کے بعد ہم اپنی دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور نماز جماعت ختم ہو جاتی ہے پھر ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارے دلوں سے جماعت سے نماز پڑھنے کی میرے دوست کو عظمت نکل گئی. ہمارے گھر میں ہمارا بچہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور ہمیں کوئی نہیں ہوتا. ہو رہی ہے. اس کے لیے علماء سے سال مانگا حضور نے کہ آپ سال مانگو سال نکلو اور اسباب کو چھوڑا اللہ کے لیے اور اللہ کے راہ میں نکل کر اللہ کو بولو اور امت کو اس پر لاؤ. جب تک امت کا یقین نہیں بنے گا وہاں تک امت کی زندگی میں دین نہیں آئے گا. جب تک امت کا یقین نہیں بنے گا امت میں دین کی عظمت نہیں آئے گی. اور جب تک امت میں دین کی عظمت نہیں آئے گی امت میں دین والوں کی عظمت نہیں آئے گی. ہمارے عوام علماء کی عظمت کہاں ہے؟ دین کی عظمت نکلی ہوئی ہے تو جن کے پاس دین ہے ان کی عظمت نہیں ہے. مال کی عظمت ہے تو آؤ صاحب سلام علیکم اجی سلام خیریت سے اس کو پوچھتا ہے مول صاحب کو نہیں خیریت سے وہ مال والا ہے.
اور اس کے دل میں مال کی عظمت ہے. ایک زمانے میں یہ تھا کہ مدرسے میں کمیٹی یا ٹرسٹی وغیرہ اس میں دیکھا تقوی والا ہے کہ نہیں, تقوی والا ہے کہ نہیں. حضرت نانوتی کے والے وغیرہ جنہوں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی غریبوں کے پاس سے چندہ زیادہ کرنا, کیونکہ غریب بیچارے مزدوری کرتے ہیں, ان کا کمائی حلال وغیرہ ہوگی, اس میں برکت ہوگی. وہ برکت دیکھتے تھے, ماں زیادہ چندہ دیکھتے نہیں, برکت. اور ہمارے سامنے برکت ہے ہی نہیں, برکت کا دھیان ہی نہیں. ہاں میں حزب العظم ایک دن پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے ہی دعا پر پہنچا, اللہم کرنے نہیں بیمار ضبط نہیں, مبارک بھی تھی. اے اللہ میری مقدر کی جتنی روزی مجھے اس پر قناعت دے دے, ہائے ہائے نہیں. اور پھر اس کا مجھے زیادہ دینے کا عذر, مجھے برکت دے, میری مقدر کی روزی میں برکت مجھے دے دے. تو یہ دعا پڑھنے کے بعد میں نے اپنے بارے سے یار ہم تو اس کی دعا کو کبھی پڑھ کے سوچتے نہیں. یہ گھر والے کو کہتے ہیں کہ آگے مہمان آئے کہ کھاوا پکاؤ جو, اور پھر دھیان میں ہوتا ہے کہ یار میرا بھائی یہ تو مہینے کا بھرا ہے, میں پھر اس کو کھلاؤ گے اور آگے کیا ہوگا. برکت کا دھیان ہی نہیں ہے. ورنہ آدمی اپنے ماں باپ کو کھلانے سے بھاگے گا کیسے, کہ ہماری کمائی اتنی روزی سے ہے, اور ہم اللہ برکت نہ سے وہ ہمارا ماں باپ نے کھوا اس کو. میرے محلے میں غریب بیچارے بھوکے مر رہے, ان کو میں کھلاؤں گا تو میرا اللہ مجھے روزی میں برکت دے گا, وہ پورے کرے گا. یہ نہیں ہے. حساب لگاتا ہے مولوی, ساری پکڑ کے لیے عروج نتیجہ تو امام صاحب مسجد مقتدیٰ صاحب, اور مسجد میں مسافر آیا تو کبھی سوچتے نہیں میرے گھر میں جا کے کھانا لا کے کھلاؤں. حساب لگا. حضور نے تو امت المومنین کو تعلیم دی کہ تو ترکاری پکا دے, ذرا پانی زیادہ سے ہلکے سورپا بنائی ہوتے ہیں تاکہ دوسرے کو محلے والوں کو پہنچ. ہم کبھی اپنی گھر والے کو حجن کو کبھی نہیں کہتے ذرا 1.5 روٹی وغیرہ بناؤ جائے, کوئی بیچارہ آواز ہو. یہ سب سوچیں, میں بھی آپ بھی سوچیں, ایک عالم دین اور ایک مقتدیٰ قوم, اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے. وہ زندگی ہم نے یہی کسی راستے سے آئی. حضور پاک صاحب سب سے پہلے ایمان سکھایا, اور سب سے پہلے چلیے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کو ایمان سے کلمہ بناؤ. پھر نماز آپ نے نماز اللہ کی طرف سے آئی تو نماز کے فریضے کے بعد تو صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی جب ہمارے پاس نماز آ گئی ہے اللہ سے ڈائریکٹ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے. نماز کو اللہ سے ڈائریکٹ تعلق جوڑنے کے لیے, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ کر کے اپنے دربار میں بلایا کہ تمہاری ضرورتیں مجھ سے مانگو, میں دوں گا. لیکن نماز بنے, چنانچہ نماز کو بنایا گیا. اور حضور نے اپنے صحابہ سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, میں جیسے نماز پڑھتا ایسی نماز بناؤ. اپنی نماز تو ہو جائے. یہ تو نماز تھوڑی تو کھیل ہے چھوٹے بچوں کا. اچھا اس نماز کو بنانے کی فکر بھی نہیں ہمارے اندر. ہمارے پڑوس کے ملک میں حاجی صاحب تھے, حضرت شیخ کے خلفاء میں سے, وہی فرمایا کرتے تھے کہ آدمی رکوع میں جاتا ہے اور رکوع میں جا کر کھڑے ہونے قومے میں اگر دونوں ہاتھ سے پیچھے کے حصے کو صحیح کرے گا تو یہ عمل کثیر ہے.
بعض مطلب ضرورت پڑتی تو ایک ہاتھ سے اس کو صحیح کہ دو ہاتھ میں دو ہاتھ سے کرے گا تو ہماری تصویر میں شمار ہو جائے گا. اچھا ہم امت کی نماز کی فکر بھی نہیں کرتے. جو نہیں پڑھتے تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو پڑھتے وہ تو صحیح پڑھے. اس کی فکر کون کرے گا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کی نماز کی صحیح کرنے کی فکر کے ساتھ رہتے تھے مسجد میں. ہم مسجد سے پڑھتے ہیں کہ آپ نے مسجد میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھی, اس کو بلایا صلو کما صلی کما فإنک لم تصلی قم فصلی فإنک لم تصلی. کہ آپ نے کب کس کو فرمایا؟ جس کی نماز آپ نے دیکھی ہے. بات آپ سے اعظم مسجد میں بیٹھ کے امت کی نماز کو بھی دیکھا کرتے تھے. یہ آپ کا جو فرمان ہے اقیم الصلاۃ سب نماز کو سیدھی کرو, ہاں تو یہ آپ نے کیوں حضور اپنے امت کی صفوں کو دیکھتے تھے. تو ہمارے ذمہ ہے نہیں. امام کے معنی کیا ہے تیری؟ وہ امام اپنے محلے کے تمام مسلموں کی زندگی کا امام ہے. ان کا ایمان یقین صحیح ہو, ان کی نمازیں سنت کے مطابق ہوں, ان کی تجارت صحیح ہو. نماز صحیح ہونے کے معنی پوری زندگی صحیح ہونی چاہیے. ہم شروع میں جب تبلیغ میں جاتے تھے تو مقصد بتاتے تھے ایمان کا یقین, ایمان کا مقصد کیا ہے کلمے کا, نماز کا مقصد کیا ہے. تو پھر کہتے تھے ہماری جو مسجد میں زندگی ہے وہ زندگی ہماری باہر ہو جائے. زندگی آدمی نماز میں جب داخل ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سرینڈر کر دیتا ہے کہ اب میری مرضی کا دیکھوں گا نہیں, نہ کوئی دیکھا دوں گا, چل صحیح نماز پڑھے. نماز یہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے تو غلط دیکھ رہا ہے, عادت غلط پڑی ہوئی ہے. وہ تو سجدے کی جگہ ہی دیکھتا ہے. ہاتھ جہاں باندھنے پر وہاں باندھا, رکوع میں جہاں رکھنے کو وہیں رکھا. تو جیسے یہ نماز میں اپنے پورے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے نماز میں رہتا ہے, ایسے یہ اپنی دنیا کے اسباب اور اعمال میں بھی اللہ کے احکام کا پابند بن کے رہے. یہ ہے نماز کا مقصد. ایسی نماز ہماری ہو, ہمارے مؤذن کی ہو. ہمارے مؤذن کی تو میرے دوستوں اذان کے الفاظ بھی صحیح نہیں اور ہم اس کو صحیح نہیں کرا رہے. کس کی ذمہ داری؟ ہماری ہے. امام صاحب اپنے محلے میں چلنے تو چلنے کے ساتھ اپنے محلے کا ماحول بھی دیکھتے رہے. جوانوں کا کیا حال ہے, بچوں کا لباس کون سا آ رہا ہے آج کل, یہ سب ان کے ذمے ہیں. اور پھر اس کو صحیح کرنے کی فکر کرنا کون کرے گا؟ یہ اللہ نے مجھے عالم بنایا ہے, تو عالم بننے کے بعد چاہے دکان کرو کہ دکان کے ہو جاؤ. علم کا تو تقاضا ہے. جو عالم بن رہے ہیں یا جن کو اللہ نے علم دیا ہے, تو علم کا تو تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی پہ اس کے مطابق بنا. علم کا دوسرا تقاضا یہ کہ یہ علم تیرے پاس امانت ہے اور تو امت کے تمام شعبے والوں کی امانت تجھے ان تک پہنچانا ہے. میرے پاس کسی کی امانت ہے اور وہ بھول گیا ہو تو اور مجھے امانت میں امانت دار ہوں تو میں اس کو یاد دلاؤں گا جا کر کہ بھائی تمہاری امانت تیرے پاس ہے, لے کے چلے جاؤ, اور نہیں آئے گا تو خود دینے جاؤں گا. تو علم تو ہمارے پاس امانت ہے, تاجروں کی امانت ہے. حضرت فرماتے تھے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر شعبے والوں کے علم کو ان تک پہنچائے. ہمارے محلے کے تاجروں کی تجارت دین پر آئے, سچائی پر آئے. ہمارے محلے کے جوانوں کی زندگی میں سنت کی پیروی آئے.
ہمارے کسانوں کو ہم دوستوں ان کی لائن کا علم دیں کہ ہمارے ذمے امانت ہے اور ہم سے قیامت پوچھا جائے گا. معاشرہ کا دودھ تبھی ہوگا کہ ہر شعبے کے لوگوں میں اس شعبے کا علم آیا, اس کے مطابق زندگی گزارنا آیا ان کے اندر, تو پھر ہمارا ماحول سنت والا بنے گا, اور سنت والے ماحول میں جو بھی آئے گا وہ سنت والی زندگی گزارنے والا بن جائے گا. اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور اس ہم نے ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کے لیے حضرت نے سال مانگا. ٹھیک ہے, دین کے شعبے تو علماء ہی کی ذمہ آئیں گے, ان کو تو سنبھالنا ہی ہوگا. تدریس ہم تھوڑے مدرس بنیں گے, ہم ہی مدرس بنیں گے, اور اپنے محلے کی ضروریات دین ہماری ذمہ ہے. سال ہمارے کون سے ہمارے ساتھی بھائی ہیں جن کو وہ چاہتے کچھ کریں لیکن ہمت نہیں پڑتی, گھروں پر جا کر بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی, کرنا ہے ضرور. اور اسی لیے میرے دوست ہے کہ ایمان پر محنت کر کے جس اللہ سے تعلق پیدا ہوگا اور اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آئے گی تو بھی دنیا کی عظمت دل کر پھر ہمارے میں ہمت آئے گی کام کرنے کی. آج کے محمد علاقے میں جو بہار ہے دینی بہار, وہ تمہارے علماء ہمارے علماء کرام ان کی محنتوں کی اگر سب محنت مان لگ جاؤ تو ہمارے علاقے کا حالت بدل جاؤ, نمونہ بن جاؤ. اور دین آئے گا تو پھر تمام مسائل حل ہو جائیں گے, جھگڑے یہ وہ برکت خدا سے جائے گی, برکت. پھر پانی نیچے سے اوپر آئے گا دعاؤں پر. ہمارا حال تو یہ پانی نیچے گیا تھا, اب چلا بہت عجیب نیچے اتارا ہوں. اللہ سے مانگو تو صحت میں, اور کبھی سوچتے نہیں کہ ہمارے کن اعمال کا اثر ہے یہ. اور اللہ قرآن میں اس سے ڈرا رہا ہے. کون سے سورہ ملک کی عقیدت کیا ہے؟ قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. روزانہ تبارک پڑھتے ہیں لیکن کبھی سوچتے کہ اللہ نے کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور ہمیں امت کو اس پر لانا ہے. پردہ صحیح کرو عورتوں کا. یہ برقعے ہو کر بازاروں کا خریدنے جاتی ہے نا تو ذرا دیکھا کرو. نامحرم کے ساتھ بات کرنا کہاں دو اس کے لیے. ہم کاغذ میں ڈر کے باتیں کرتے رہتے ہیں. کس کی ذمہ داری ہے؟ اور امت کے تمام عورتوں کو سمجھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی ہے. اپنی ذات سے, اپنے گھر سے لے کر پوری انسانیت کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنی ذات اپنے گھر والوں سے تنذروا القری ومن حولھا. بستی میں جس بستی میں رہتے اس بستی کی ذمہ داری ہے. اطراف کے دیہاتوں میں جا کے اللہ کے آپ دیکھیے ڈرون کی جماعتیں جو جاتی ہیں دیہاتوں میں حالات کیا ہیں. میرے بھائیوں, اور جتنی ذمہ داری میں کوتاہی اور سستی ہوگی اتنی حالات آئیں گے. اور جتنی جہالت آئے گی قوم میں اس کی ہماری ذمہ داری ہوگی. کیوں؟ ہم ذمہ دار ہیں, علماء ہوں گے ذمہ دار ہیں. ابھی ہمارے دیہاتوں میں 100% نماز نہیں ہے, بہت کم ہے جہاں ہے. اور نماز کا چھوڑنے کے معمول گناہ ہے, اب بڑے کبائر ہے. کون سمجھائے گا امت کو؟ ہمیں. ہمارے مولوی صاحب فرماتے ہیں دین میں تقسیم کار نہیں ہے کہ یہ پڑھا ہوا نہیں ہے کمائے, یہ کرے. تقسیم کار نہیں ہے کہ ہم تو پڑھاتے ہیں مدعی سے بس
نہیں، ترتیب ایک کار ہے. نماز میں رکوع، سجدہ، قومہ سب الگ الگ ہے، لیکن ترتیب ہے. یہ سب کرنا ضروری ہے. تو ترتیب لاؤ کہ پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا. ترتیب کرنا سب ہے. ایسے مدرسہ پڑھانا بھی ہے، تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، امت کے پاس جا جا کے خوشامد بھی کرنی ہے. اس کی ترتیب ہے. یہ تو پڑھانے کے وقت میں ایمانداری سے پڑھاؤ، پھر چھٹی بھی دے دو، آگے سو جاؤ، ایسا نہیں ہے. پھر تقاضا سن دو کہ میرے محلے میں کتنے بے نمازی ہیں، ان کے پاس کون جائے گا، مجھے جانا ہے. ترتیب بناؤ. آرام کتنا کرنا ہے، پھر مجھے ملاقاتوں میں گھر گھر جانا ہے. دنیا والے اپنی دنیا کے مقاصد کے لیے گھر گھر جا کر اپنی کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں. اور ہم تو حضور کی امتی ہیں اور پوری امت ہمارے ذمے ہے. ہمارے ذمے تو اس سے زیادہ ہے کہ ہمارے کے گھر گھر جا کر اس کی خوشامد کر کے اس کو دین پر لائیں. اپنے آنکھوں کو کھول کے دیکھیں کہ میری بستی میں کیا آ رہا ہے، گھروں میں کیا آ رہا ہے، عورتوں میں کیا آ رہا ہے، بچوں میں کیا آ رہا ہے، اور پھر اس کی تدبیریں سوچیں. حضرت مولانا نذیر احمد صاحب نے جب دیکھا کہ یہ قوم ہماری غلط زندگی میں جا رہی ہے، اس کو صحیح روپ پر لانا ہے، تو اس کے لیے حالانکہ ماحول بالکل خلاف تھا، حضرت کے جواب بہت خلاف تھا وہ، لیکن اس اللہ کے بندے نے کہ میری ذمہ داری ہے، مجھے جانا ہے، تو اونٹ پر رات کے وقت میں جاتے تھے وہ دیہاتوں میں، اور ان کے کھیتوں میں جا کر اپنے ساتھ بتی لے کر جاتے تھے اور تین مشائخ کی کتاب لے کر جاتے تھے، اور وہاں جا کے ان کو پڑھ کر سناتے کہ پیر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک ایک کو اپنے ساتھ لے کر محنت کرتے تھے. اس آدمی کی قربانی پر یہ تمام ہزاروں علماء ہیں. ایک آدمی کی قربانی، اگر یہ سب قربانی پر آ جاؤ تو کوئی بے نمازی رہے. اس علاقے میں سنت کے خلاف اس نے کیا، چاہے بمبئی میں کہیں سے بھی آوے آدمی، اس کی ہمت نہیں پڑ سکتا کہ اگر ہمارے دیہاتوں میں سنت والے اعمال ہیں تو کبھی نہیں گھس سکتا. پھر ہمارے علاقوں کا نظام مالداروں کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. پھر امت آپ سے جوڑے گی جب آپ امت کی صرف کرو گے، اور تمہاری ذمہ داری کے اوپر خدا تمہاری مدد کرے گا. المعونۃ علی قدر المعونہ، جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے اتنی خدا کی مدد پاؤ گے. کام تو اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، طاقت قوت سے نہیں ہوتا، پیسے مال سے نہیں ہوتا، تو اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. اب تو یہ علاقہ نمونہ بننا چاہیے کہ جس علاقے میں اتنے ہزاروں علماء ہیں، کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، بے پردگی نہیں رہنی چاہیے. ان کی تجارتیں بمبئی میں نمونہ بنے، ان کی ہوٹلیں نمونہ بنے، اور ان کی زندگی سنت کے ساتھے میں ڈل کر حضور کے سنت والے ایک ماحول بنے. ان کے دیہات میں کوئی غیر مسلم بھی آئے تو سوچ میں مجبور ہو جائے کہ کون سی زندگی ہے، اور اس زندگی کے برکات تمہیں دنیا میں خدا دے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہی تو ان نادانوں کو سمجھائے گا کہ دین اسلام کیا ہے، کہ دین اسلام میں تو برکتیں ہیں. ہم پریشان ہیں اور یہ بالکل سکون سے چین سے ہیں. اب تو انصاف ہے، ان کے محلے میں کسی کو ستایا نہیں جاتا، ان کے بچے کسی کو ستاتے نہیں ہیں. ان کے بچے تو ہم جاتے ہیں تو ہماری خدمت میں جاتے ہیں، ہمارا سامان اٹھا جاتے ہیں کہ چاچا زیادہ سامان تمہارا، میں تو بھیجا دیتا ہوں. ہماری عورتوں کی پاکیزہ زندگی دیکھ کر ان کی عورتوں کو رشک آ رہا ہو، یہ زندگی بہت اچھی زندگی ہے. دوستوں آپ حضرات کو فیصلہ کرنا ہوگا. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ یوں کرو، 4 مہینے چلے کا نہیں کہتے ہم تو آپ سے آپ ذمہ دار ہیں، پورے دین کے ذمہ دار ہیں، اور آپ اور ہم سب کے ذمے اپنے نبی کے نقش قدم پر
اللہ کے دین کے لیے اتنی قربانی دینی ہے جتنی قربانی اللہ کے نبی نے دی ہے. صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے پوچھا الا هل بلغتم، تو حضور کے اس سوال پر صحابہ نے اتنا نہیں کہا. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده. یہ 4 جواب صحابہ کا ہے. بلغت رسالہ ہمارے ذمہ ہے. حضور کی رسالت کو پہنچانا امت میں کہ اللہ کے رسول ہے، تم رسول اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول بننے کیا مطلب ہے کہ زندگی کر کے نبی کی زندگی اپنے اندر لانا، اپنے گھر میں لا، یہ ہے مطلب. اب کئی دن امان ہے، دین امانت ہے، علم امانت ہے، اور علم اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے امتحان جو آزمائی سے دیا ہے کہ یہ علم کے تقاضے پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور اس پر خدا کا وعدہ ہے يرفع الله الذين اوتوا العلم درجات. تو اہل علم کون ہے؟ جو اہل علم کے تقاضے پورے کر رہے ہوں. ہماری زندگی میں سادگی آنی چاہیے. ہم ہر چیز میں حضور کی سنت کو دے کے چل رہے ہیں. ہمارے ذمہ ہے اب تک امانت ہے، یہ امانت ہے. ونصحت الامہ کہ امت تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے خیر خواہی کسے کہتے ہیں اور کتنی خیر خواہی کرنی چاہیے وہ اللہ کے نبی نے برت کر دکھا دی. ہمیں اس خیر خواہی کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور اس خیر خواہی کے ساتھ امت کو ہمارے پہنچانی ہے. وجاہدت فی سبیل اللہ کا جہاد، اور اللہ کے راستے میں تقاضوں پر قربانی کتنی دینی ہے جتنا اللہ کی نبی نے دی ہے. عائشہ فرماتی ہیں ان كنا خلال انا كنا ننظر الى الهلال ثم الهلال 3 شهرين 3 اهلا کہ ہم 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جیسے حالت نہیں ہے. ہمیں تو ایک 2 سالن سے شام کرنے کو نہیں کہتے. ہمارے گھروں میں دن بدن چاہتیں پوری کرنے کی فکر آ رہی ہے. زندگی میں سادگی نہیں رہی ہمارے گھروں میں. وجاہدت فی سبیل اللہ. حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کے دین کے تقاضوں کے خاطر اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی نمائش تو باندھی، لیکن دین کے تقاضوں کو کیا ہے. صحابہ کو تقاضوں پر بھیجا ہے آپ نے، اور آپ کے پاس جتنا ہوتا تھا جتنا دے کر بھیجا. ایک کھجور کھائی. ہمارا بھی حال نہیں ہے. ہمیں تو اپنی زندگی کو اپنی ذمہ داری پر لانے کی ضرورت ہے، اور لائیں اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر قربانی دیں. ہماری قربانی جمع ہوگی اللہ کے یہاں، اور اس قربانی پر خدا کا فیصلہ آئے گا. اور امت کو قربانی پہ لاؤ. اگر امت کو جان مال صحیح جگہ لگانے پر ہم نہیں لائے تو امت کی جان مال غلط جگہ لگنی ہے. یہی ہو رہا ہے. گامڑوں میں قسم کے بنگلے بن رہے ہیں. آپ دیکھیے، اور قسم کی چیزیں آ رہی ہیں گھروں میں. یہ سوچتی ہے یہ لاؤ. کبھی یہ سوچ نہیں آتی کہ میں جاؤں اللہ کے راستے میں اور امت پر محنت کروں. اور یہ بات یاد رکھو، حضرت فرماتے تھے حالات کا تعلق اعمال سے ہے، چیزوں سے نہیں ہے. پیسے کوڑی اور ٹھیک ہے حکومت اس سے نہیں ہے. امت کے اعمال اگر نبی کے طریقے پر آ جائیں گے تو اللہ حالات درست کر دے گا. اور امت کے اگر اعمال نبی کے طریقے سے ہٹیں گے
آسمان سے مصیبتوں کے تحت آئیں گے. جو حالات ہم گزر رہے ہیں اس کے بدلنے کا حال یہ ہے کہ سب کو توبہ کرواؤ، ہر مسلمان کو سمجھاؤ کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور ہم مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے. اور اپنے بچوں کے حال احوال لے کر ذرا فکر کرو. جو 5 سال میں اس کا بہت آسان علاج بتایا ہے. مسجد اور جماعت اس میں لگنا، اس میں جوڑنا اور ایک مسلمان کے گھر پر اللہ کی نسبت پر جا کر اس سے بات کرنا اور اسے مسجد کی طرف لانے کی کوشش کرنا اور مسجد والے اعمال جو اس کی تربیت کے اعمال ہیں ان اعمال میں اس کو مشہور کرنے کی فکر کرنا. جیسے حضور کے زمانے میں کھیتی ہوتی تھی، وہ کھیتی اس طریقے سے آج بھی ہو رہی ہے. تو آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اناج اور کی ضرورت پوری کر رہا ہے. تو یہ دین کی محنت جو حضور کے زمانے میں یہ 4 اعمال ہیں جو فرمایا کرتے تھے، یہ اعمال نبوت ہے، دعوت کی محنت. مسلمان کی زبان کا بہت ایمانی بننا چاہیے. دعوت کی محنت، تعلیم و تعلق سیکھنا سکھانا ٹھیک ہے، مدرسے میں جو علماء بننا ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر امتی کو اپنی ضرورت کا علم اس کو سیکھنے پر لانا چاہیے. تعلیم و تعلق اپنے مسجدوں میں ان حلقوں کو جتنا کرنے کی ضرورت ہے. ہماری بستیوں میں بوڑھے 70 سال کے بوڑھے اپنے بچپنے کی جو نماز پڑھتے تو ابھی آج وہی نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا قرآن صحیح نہیں ہے، قرآن صحیح پڑھنے کے بعد نہیں ہے. بہت سے بیچارے پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں، ان پر کون محنت کرے گا؟ ابھی کو کرنا ہوگا. تعلیم و تعلق، ذکر و عبادت، ہر فرد امت میں ذکر و عبادت زندہ ہونی چاہیے. علم و ذکر کا نمبر ہر گھر میں ہر فرد میں زندہ ہونے کی ضرورت ہے. اور خدمت، ایک دوسرے کو ہمدردی ہو. ہمدردی نہیں ہوگی تو دوسری چیز ہوگی، لازمی ہے. اگر ایک وقت سے کرنے کے کام میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. آپس میں محبتیں نہیں ہے تو دشمنیاں ہیں. ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں ہے تو دوسروں کی آگے بڑھنا چاہتا ہے. گرانے کے چکر ہیں اور کرنے کے کام تو ہی ہیں. اگر یہ ہماری مسجد میں اعمال زندہ ہو جائیں، ہم خود اس میں اپنے آپ کو لگائیں اور سب کو لگانے کی کوشش کریں تو ان اعمال کے ذریعے ہر ایک کی تربیت ہوگی. بڑے مؤثر اعمال یہ ہیں، ہماری نبوت ہے. اور جب اس ایمان اور ایمانی زندگی آئے گی تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے. لڑائیاں جھگڑے ادھر ادھر کی باتیں. اصلاحی معاشرت کیسے ہوگی؟ جب تک اصلاحی الفاظ ہوگی. زندگیوں میں جب سنت آئے گی تو آٹومیٹک معاشرت صحیح ہو جائے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات لانے کی محنت کرو. یہی ہے تفسیر. ہر ایک نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگا کے جان لگانے والا بن جائے. یہ جب فکر ہوگی اور یہ زندہ ہو جائے گی اور پھر سنت پر زندگی خود بخود اندر آنا شروع ہو جائے گی. کلمہ دل میں آئے گا تو کلمہ زندگی آ جائے گا. اور زندگی میں یہی ہے اللہ کے احکام میں دیکھیے سنت اور اللہ کی رضا کا جذبہ. یہ زندگی میں جب آئے گا تو ہر مشکل حل ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اس دین کی برکت میں جو اللہ کے وعدے ہیں، تنگیوں کو دور کرنا اور برکتوں کا نازل کرنا، اللہ کی پہلی صحیح تائید کا سچا میں ظاہر ہو جانا، یہ سب چیزیں انشاءاللہ وجود میں آئے گی. جس کی بنا پر ہماری دنیا کی زندگی خوشحال بن جائے گی اور مرنے کے بعد مزے اڑائے. مطلب موت کے بعد کی زندگی ہے اس کی ہم کو فکر نہیں ہے. ہم کو فکر نہیں ہے اس کی. حالانکہ موت کے بارے میں اللہ نے فرمایا اکثروا ذکر حاضم النساء، اس کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے موت کو. ہمارے آپس کی بہتر اس کا نہیں ہے. اس لیے بھائی دوستوں سب چند کہتے ہیں جن کا سال لگ گیا ہے وہ سال لگا میں چھٹی نہیں ہے ان کو. انہیں اپنی زندگی کا نظام بنا کر
دین کے تقاضے پورے کرنے کی فکر سے اپنے آپ کو اپنی جان مال لگانی چاہیے. جب تک ایک مسلمان بھی بے نمازی رہے محترم ذمہ دار ہے. یہ اپنی ترتیب پڑھانے کے ساتھ جتنا وقت تمہارا رکھ کے لگاؤ. اپنے محلے کو ووٹ دو, محلے والوں کو قوم کے گھر جا جا کر. محلے کے امام صاحب اگر گھروں پہ جا کر دعوت دیں گے نا تو اس کا اثر اور ہوگا. اور ایک ہمارے ساتھ بھی کیا رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے جو بھی ہیں تبلیغ والا کہتے ہیں تبلیغ والے, یہ تو تبلیغ والا ہے نہیں, یہ تبلیغ والے ہیں. ہم سب تبلیغ والے ہیں. اللہ بلب کو میں یہی کہا حضور نے کہ تم سب کو تبلیغ کرنی ہے. بلے کو آنے والا ہوا ہے, حضور نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ مولوی بن کے تبلیغ کرنا نہیں ہے. جتنا تجھے آئے اتنا تو اس کی تبلیغ کرنا شروع کر دے. یہ ہمارے ذمہ ہے میرے بھائی. اسی لیے بھائیوں اللہ سے ہمارے گزر جو سال لگا چکے ہیں وہ آگے بڑھیں. اللہ کے مانگے دنیا کے ملکوں میں جا کر محنت کرو اور اپنے علاقے کے تقاضے پورے کرو. اپنی مسجد والوں کے ساتھ بیٹھو کہ کیا تقاضے ہیں, جتنا کرو, آگے کی توفیق مانگو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ایک بارش بڑھے گا تو میں ایک ہاتھ بڑھوں گا. اتنا کیا کیا حدیث قدسی کا ایک بار ہاتھ بڑھے گا تو دو ہاتھ. اس کو ہمیشہ بڑھتے رہنا چاہیے. چلے گا تو دوڑ کر آؤں گا. تو سال لگا کے چھوٹی نہیں ہے, اب آگے بڑھو. یہاں سال لگایا, اب اللہ سے مانگو کہ میں باہر ملکوں کے تقاضے وہاں جاؤں گا, اپنی زندگی کو سادہ بناؤں گا. علاقوں میں یہ تقاضے آتے وہیں جاؤں گا. جو آپ کے پاس وقت ہے اس کا لگاؤ, آگے کی گردہ سے توفیق مانگو تو اللہ آگے کے واسطے آسان کرے گا انشاءاللہ. اور ہمارے یقین ایمان میں ترقی ہوگی. ایمان ایک درجے پر نہیں رہتا, یا تو ایمان بڑھے گا یا ایمان نہیں آئے گا. آدمی کی قربانی پر اس کا مدار ہے. اسی میرے بھائی ہو آپ اللہ سے گزارش ہے, آپ اپنے آپ کو مولوی سے اتنا مت ہو, سے کیا اللہ کے نبی کا وارث ہو. میری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں مجھے قیامت پوچھا جائے گا میرا کیا ہوگا. اور علماء کی چیز کی ذمہ داری دوسرے لوگوں کو ترغیب دے کر علم پڑھانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. کہ ہمارے محلے میں کوئی جائز نہیں رہنا چاہیے دین سے, اس کی ضرورت کا علم اس کو ملنا چاہیے. اس لیے بھائی آپ سے بھائی گزارش کیا, سمجھدار ہو, سوچو, قدم اٹھاؤ گے, فیصلہ کرو گے, اللہ آپ سے آسان کر دے گا. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. قرآن اللہ کا وعدہ ہے کہ آدمی دل میں کسی چیز کا فیصلہ کرے تو پھر اللہ اس کے فیصلے کے مطابق اس سے معاملہ کو دکھائیے. اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے آپ تمام حضرات تک یہ طے کرو کہ ہمیں بھی اپنے آپ سے قربانی پر دھیان میں ڈالنا ہے اور پورے علاقے کے ایک ایک مسلمان اللہ کا بندہ بن کر نبی کا امتی بن کر زندگی گزارے. اس کی ہمیں ذکر محنت کرنی ہے اور راتوں کو اردو خدا سے مانگنا ہے. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ابھی سے موسم میں کھانے کی لائن میں لگنے کے لیے جانا شروع کر دیا ہے. ہوا ہو تو کوئی کم پوچھ سک جائے گا تو ہوا سے ہے. ایک گھنٹہ جو آدمی دھوپ برداشت نہیں کرے گا وہ پاکا کیا برداشت کرے گا. اس لیے ابھی جب تک کام پورا نہ ہو جائے وہ اٹھ کے جائیے بس. ایک سے میں نے کہا ہے آپ لوگوں کو بیٹھو منہ کے برداشت کرو, اس کو کہ خدا تمہیں اجر دے گا. یہ تمہارے قربانی کو خدا کی رحمت آئیں گے. اور سوچو اپنے بارے میں مجھے کیا کرنا. میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں, میرا اللہ ہی میرے لیے آسان کرے گا. اس دنیا پر سوچو اور پھر دنیا پر سوچ کر اللہ سے مانگو گے اور اپنے بس کی کوشش کرو گے, اللہ ہمارے لیے بھی آسان کر دے گا, امت کے لیے آسان کر دے گا. اس لیے دوستوں جن کا سال لگا ہے وہ تو بیرون کے بارے میں ارادے کرو. جب بہت اب تو باہر کی جماعتوں میں عربی زبان والوں کی ضرورت پڑتی ہے, انگریزی کو کوئی نہیں پوچھتا.
آپ جائیں گے اور ہم ملکوں میں کام ہوگا انشاءاللہ. اور علماء جب جماعت میں ہوتے ہیں نا تو باہر ملکوں میں اس کی قدر ہوتی ہے. عالم لوگ آئے ہیں تو آپ مذہب کی کشتی بناؤ. اور یہ مسئلہ کیسے ہوگا؟ اللہ کرے گا. کون کرے گا؟